الحمد لله الذي دعانا إلى تزكية نفوسنا وتنقية قلوبنا وتطهير جوارحنا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين وعلى آلہ وصحبہ والتابعین اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے وضو میں لگاتار اعضاء کو دھونا۔ نمازی بھائیوں، وضو کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ اعضاء کو لگاتار اور پے در پے دھویا جائے۔ اللہ جل وعلا نے اعضائے وضو کو پے در پے دھونے کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یعنی ایمان لانے والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پیروں کو دونوں ٹخنوں تک دھو۔ اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے کرنے کو بیان فرمایا ہے۔ موالات یعنی بلا تاخیر وضو کے اعمال کو کرنے کے کچھ احکام ہیں، جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، موالات یعنی بغیر تاخیر وضو کے اعمال کو انجام دینا۔ یہ ہے کہ وضو کرنے والا وضو کے اعضاء کو دھونے کے دوران لمبا وقفہ نہ کرے۔ نمبر 2، وضو کرنے والے پر موالات یعنی لگاتار کرنا فرض ہے، یہ فرائض وضو میں سے ہے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر موالات یعنی لگاتار کرنے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وضو درست نہیں ہوگا۔ جو اس کو بھول جائے اور وضو کے بعد اسے یاد آ جائے تو اسے فوراً پورا کر لے، ایسا کرنے سے اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے کسی کی موالات منقطع ہو جائے تو اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے وہ اپنا وضو مکمل کر لیں۔ نمبر 4، موالات کو باطل کرنے والے لمبے وقفے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ معتدل موسم اور معتدل حالت میں پہلے دھویا ہوا عضو بعد کے دھوئے جانے والے عضو کے دھونے سے پہلے خشک ہونے سے پہلے جو ہے نا اس کا پتہ چل جائے، یعنی خشک نہ ہو۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمیں اچھی طرح اور پورے طور پر وضو کرنے کی فکر رکھنی چاہیے، اسی سے ہم اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا حاصل کر سکیں گے۔ اے اللہ، ہمیں پاکی حاصل کرنے والا اور اچھی طرح اپنی عبادت کرنے کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اجر عظیم عطا فرما، اور اے کریم ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔